ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق امریکہ اب تک اس جنگ میں $3.7 ارب جھونک چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں امریکہ کے یومیہ اوسطاً $891.4 ملین اخراجات آ رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے لیے لاجسٹیکل نائٹ میئر بنتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک گلوبل اکانومی کو $2 سے $3 ٹریلین کا ٹیکا لگ چکا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو کروڈ آئل فی بیرل $200 کراس کر سکتی ہے۔ اس جنگ کے آرکیٹیکٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ جنگ جیت رہا ہے، لیکن اب امریکی پالیسی ساز بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ٹرمپ کے گلے کا پھندا بن چکی ہے، جبکہ خلیجی ممالک میں بھی امریکہ کے خلاف لاوا پکنے کے اشارے مل رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور امریکی پالیسیز کے باعث امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کم یا واپس لینے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ اور اس کے ساتھی صورتحال سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں؟ کیا ٹرمپ کے لیے ایگزٹ کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ آگے کیا ہوگا؟ ان تمام ایشو سے جڑے تمام سوالوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کا 7واں روز ہے اور اس دوران یہ اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے کہ جنگ کی بساط پر کون کہاں بیٹھا ہے۔ شے اور مات کا فیصلہ دنوں میں ہوگا، ہفتوں میں ہوگا یا مہینوں میں، لیکن کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ صورتحال خاصی پریشان کن ہے، جس کا ابھی تخمینہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ تہران کے شہری یہ بتا رہے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کی شب اتنی بمباری کی گئی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو اس سے پہلے کبھی کی نہیں گئی تھی۔ کچھ لوگ اسے غزہ میں کی جانے والی بمباری سے بھی تشبیہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی وزیر جنگ ہیں، جو پہلے ڈیفنس کے سیکریٹری تھے، اب وہ وار کے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران جنگ ہے یہ مہینے چلے گی، ہفتوں چلے گی، اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران یہ سمجھتا ہے امریکہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا تو وہ غلط فہمی پر ہے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھرا پڑا ہے۔ ایران میں امریکی مشن اب اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بمباری میں شدت آ چکی ہے۔ دوسری طرف جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ اس وقت اس کشمکش میں ہیں کہ وہ اپنا دفاع کریں یا جوابی کارروائی کریں اگر ایران کی جانب سے امریکی بیسز کو اس خطے میں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیٹھی صاحب، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹویٹ کی گئی ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، وائٹ ہاؤس میں وہ جمع کر رہے ہیں بے شک مذہبی رہنماؤں کو، پادریوں کو، ان سے دعائیں بھی لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ اخبارات تو اسے مذہبی جنگ کا رنگ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکنڈیشنل سرنڈر تک کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو اگلے سپریم لیڈر کا انتخاب ہے اس میں بھی ان کی سے شامل ہو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی ٹویٹر پر ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ثالث ایکٹیو ہو چکے ہیں، لیکن انہیں ان سے بات کرنی چاہیے جنہوں نے یہ جنگ شروع کی۔ تو سب سے پہلے اگر سوال کیا جائے ان 4 دنوں کا جو ہمارا لاسٹ شو تھا اس سے لے کر اب تک جتنے دن گزرے، آپ کے خیال میں اسرائیل اور امریکہ اپنے اہداف کے حصول میں کس حد تک کامیاب رہے، اور سی این این کا ایرانی کامیابیوں کا، ایرانی جنگی کامیابیوں کا اعتراف کرنا کیا معنی رکھتا ہے اب تک؟ عائشہ، ابھی میں سن رہا تھا، اینتھنی بلنکن صاحب ہیں، انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کر کے جاری کیا ہے۔ اس کے اندر 2-3 باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے آبجیکٹو کیا ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی میسائلز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ریجیم چینج چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دوسری بات ہے ان کا یہ کہنا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنگ کی تو پوری تیاری کی ہوئی تھی، مگر لگتا ایسے ہے، اور اس میں کامیابی بھی بڑی ہو رہی ہے، مگر لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ جنگ جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے ریجن کے اندر، گلوبل پالیٹکس کے اندر، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ امریکن سسٹم کے اندر کانگریس کا بہت اہم رول ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کی بھی باتیں کی جب انہوں نے عراق کے اوپر بمباری کی تھی،
تو کہنے لگے کہ کانگریس سے اجازت لینا بڑی ضروری ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا. اور چوتھی اور آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ کبھی یہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ سرجیکل سٹرائکس ہیں، اسی قسم کی بات کر رہے ہیں. اور پہلے یہ کہہ رہے تھے یہ جنگ ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم جنگ جیتیں گے چھوڑیں گے نہیں اور ہرائیں گے، دوسری طرف کہتے ہیں جنگ نہیں ہے اور یہ سرجیکل سٹرائکس ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جنگ کے لیے کانگریس کی اجازت لینی پڑتی ہے، جو کہ انہوں نے نہیں لی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کنفیوزڈ ایڈمنسٹریشن ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے یا کیا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں درست ہیں اور ان کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز سارے جہاں بھی تبصرے آپ سنیں گے وہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ختم کر دیا، اوبلیٹریٹ کر دیا اور بڑے خوش تھے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اب میسائلز کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا جب دیکھا کہ وہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کی میسائلز تو چلتی جا رہی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ریجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اب جب نظر آ رہا ہے کہ ریجیم چینج بھی نہیں ہونی تو یہ سارا وقت اپنا گول پوسٹ تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے جب وینیزویلا کا آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی ایران کی بات کرنی شروع کر دی تھی. اب ایران کا آپریشن چل رہا ہے تو انہوں نے کیوبا کی بات کرنی شروع کر دی ہے اور یہ اشارے کرنے کر دیے کہ اب کیوبا اس کے بعد وہ کیوبا کے اندر مداخلت کریں گے. تو لگتا ایسے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس وقت پھنس گئے کسی دلدل میں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے. اس کے دو بھی اور پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے جو یورپین الائز ہیں انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ایک ایک کر کے وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا دھچکا لگا ان کو. مگر اس سے بھی بڑا دھچکا جو لگا ہے جو کہ یہ پچھلے 4-5 دن سے ڈیولپ ہو رہی تھی گیم، اب آ کے کھڑی ہو گئی ہے. ابھی آپ نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ چائنا، رشیا اور عمان کوئی پیس ایفرٹس یا نیگوسیشن کے لیے یا سیز فائر کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ ساتھ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم تو اگر ہمیں سال لگا تو ہم وہ بھی کریں گے، ہم چلیں گے اور ہم یہ کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو گلف کنگڈمز ہیں، سعودی عربیہ، قطر، یو اے، بحرین، انہوں نے آلریڈی سوچوں میں پڑ گئے ہیں، ان کی میٹنگز ہونی شروع ہو گئی کہ یہ ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، ہمیں تو کانفیڈنس میں لیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کچھ کہا تھا اور ہو کچھ کیا ہے، اور ہماری تو ساری انکم بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور ہمیں امپورٹس بھی ہماری نہیں ہو رہی، اسٹریٹس بند ہیں ہارموز کے، اور ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہم کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اور اس لیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ بھئی آپ اس کا حل نکالیں، جلدی سے کوئی سیز فائر کریں، ہم زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہمارے جو ہم نے اربوں، سینکڑوں اربوں، ٹریلینز آف ڈالرز جو آپ کے اکانومی کے اندر انویسٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کی ملٹی نیشنلز کے اندر، آپ کی بڑی بڑی کمپنیز کے اندر اسٹاک مارکیٹ میں، اور ہم نے جو آپ کے ٹریجری بانڈز خریدے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم تو یہاں ڈوب رہے ہیں اور ہمارے پاس تو پیسے ختم ہو رہے ہیں بیکاز ہماری بکری نہیں ہو رہی، سیل نہیں ہو رہی اور بند ہے سارا کچھ. ایران نے یہ کر دیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی اب پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں اگر مجھے سمری دینی پڑے پچھلے 4-5 دن کی، تو میں یہ کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس میں ان کو لگ تو ایسے رہا ہے ان کو کہ وہ بڑے کامیاب ہیں. اتنی ہم نے نیوی شپس گرا دی، اتنے ہم نے ان کے راکٹ لانچرز ختم کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنی ہم نے کارپیٹ بامبنگ کی، اتنے لوگوں کو مار دیا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. مگر دوسری طرف سے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ایران کے اوپر، اور ایران کے میسائلز ابھی بھی اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور جب چاہیں وہ اور بھی بڑھا سکتے ہیں. اور ابھی تو انہوں نے اپنے ہیوی میسائلز نکالے ہی نہیں ہیں، ابھی تو وہ ڈرونز اور چھوٹے میسائلز کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. اور آخری بات کہ یہ ان کے جو سٹاک پائل ہے ان کی امریکنوں کی، وہ آلریڈی کم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو میسائلز ہیں جو کہ انکمنگ میسائلز کو گراتی ہیں، تو وہ اگر اور وہ ختم ہو رہی ہیں، اور اگر ایسے ہوا تو پھر ایران کو کھلی چھٹی مل جائے گی بعد میں، کیونکہ ان کے پاس تو انلمیٹڈ سپلائی ہے اپنی میسائلز کی. پھر وہ جب بارش ہوگی ان میسائلز کی تو بہت نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس انٹرسپٹر میسائلز ہی نہیں ہوں گی یا ختم ہو گئی ہوں گی. اسی لیے
ادھر یوکرین کے اندر زیلنسکی صاحب نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ ہاں ہم سے لے لی, ہمیں جو دینی تھی وہ آپ نے نہیں دی, ان کو دے دی, اب ہمارا بھی حال یہاں خراب ہو رہا ہے روس کے آگے, ہمارے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں رہے, ایمونیشن نہیں رہی. تو سارے کے سارے یہ جو سارا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایجنڈا ہے وہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ پھٹنے والا ہے, اور ابھی وہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا بلسٹر کر رہے ہیں, نہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور فائنلی یہ جو آخری بات وہ یہ کہ عائشہ ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہے اور ان کے جو اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, ڈیفنس سیکرٹری ہیکسٹ صاحب اور اسٹیٹ سیکرٹری روبیو صاحب, ان کے آپس کے درمیان بھی ڈفرینسز شروع ہو گئے ہیں. ہیکسٹ کہتا ہے کہ جی ہم لڑیں گے اور ہمیں اور مارنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, اور وہ دوسرے صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں نیگوسیشن کی طرف جانا چاہیے, ہمارے پاس ہتھیار کم ہوتے جا رہے ہیں, ہماری ایمونیشن ختم ہو رہی ہے, اور یہ ہماری جو ملٹری ہے وہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ نہیں دس از ناٹ رائٹ. تو یہ آپس کے اندر بھی ڈفرینسز وہاں یہ ہوتا ہے, جبکہ جنگ صحیح نہ جا رہی ہو تو آپس کے اندر ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایران کے اندر تو کوئی ڈفرینسز نہیں ہے, وہاں تو انہوں نے جس طریقے سے ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے اپنی لیڈرشپ کو, وہ تو دے کین کیری آن, وہ تو سال بھی چاہے تو وہ کیری آن. اور اب تو وہ سچویشن ہو گئی ہے کہ جو اینٹی اسلامک رجیم عوام تھی, وہ حصہ عوام کا جو ان کے خلاف تھا, وہ بھی اب کیونکہ ایران کے اوپر اٹیک آ رہی ہے تو وہ بھی ایک ہی بینر کے اندر اپنے فلیگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو وہ جو ان کا خیال تھا کہ یہ اکسا لیں گے لوگوں کو اور ریبیلین ہو جائے گا, ریوولٹ ہو جائے گا, وہ اس کے بھی اب امکان نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ون ورڈ میں پوچھیں تو I think Iran is winning the war and America is losing the war. اچھا سیٹ صاحب, آپ نے یہ تو 7 دن کی جنگ کا احاطہ کر دیا, خلاصہ کر دیا سارا کہ ابھی تک کسی کی کیا پوزیشن ہے, لیکن اس میں واشنگٹن پوسٹ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ رشیا کی انٹیلیجنس کا بڑا کردار رہا ہے ایران کی ابھی تک کی کامیابیوں میں, کیونکہ ایران کے تو سارے سیٹلائٹ سسٹم کے حوالے سے یا دیگر جو ہیں کارروائیاں وہ تو پچھلے سال کی جنگ میں بھی تباہ کر دیے گئے تھے, اور ابھی اینا کیلی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو وائپ آؤٹ کر دیا ان کی نیوی کو, اور ان کی میزائل ریٹیلیشن جو ہے وہ تباہ کر دی ہے, پروڈکشن کیپیسٹی بھی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے. لیکن سی آئی اے اور پینٹاگون نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا جب ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا, اور جب پیٹ ہیکسٹ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس معاملے پر رشیا اور چائنا کو کیا میسج دینا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی میسج نہیں ہے, اور یہ ایک فیکٹر بھی نہیں ہے اس وقت ان کے مطابق. سو کیا وہ اس کو ہلکا لے رہے ہیں رشیا کے کردار کو, یا وہ اس سے آگاہ ہیں اور بادر نہیں کر رہے؟ نہیں, سب کو پتا ہے, ان کو ایسے نہیں ہوتا کہ پتا نہ ہو, ان کی بھی انٹیلیجنس ہے, ان کو پتا ہے کہ چائنا کیسے ہیلپ کر رہا ہے اور رشیا کیسے ہیلپ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہر ایک چیز مانیٹر کر رہے تھے, جو بڑے بڑے جہاز آ رہے تھے رشیا سے یا چائنا سے جو آ رہے تھے تو ظاہر ہے ہتھیار لے کے آ رہے تھے, مگر اس کے اوپر اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چائنیز سیٹلائٹس جو ہیں وہ ایران کی ہیلپ کر رہے ہیں, اور ہمیں اب یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ رشین انٹیلیجنس جو ہے ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ دے رہی ہے کہ واشنگٹن کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا سوچ ہے, کیا نہیں ہے, ان کی کمزوریاں کیا ہیں, کیا نہیں ہیں. سو آئی تھنک رشیا اینڈ چائنا بیہائنڈ دا سینس ہیلپ کر رہے ہیں ایران کی. اچھا, اور مین وائل جو ایرانی صدر کا یہ کہنا کہ سالس کوشش کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں اگر جن کے نام آپ نے لیے رشیا, چائنا اور عمان, اگر یہ ایفرٹ کر بھی رہے ہوں گے تو کس سطح کی کر رہے ہوں گے؟ اور اسحاق ڈار صاحب کا پارلیمنٹ کو یہ بتانا کہ پاکستان نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان, تو ان سالسوں کے ہمراہ کہ پاکستان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے, یا پاکستان بھی اس وقت مشغول ہوگا ان کوششوں میں؟ نہیں, پاکستان کا تو رول اس حد تک ہے کہ اگر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا کوئی شک شبہات تھے, جیسے کہ جب سعودی آئل فیلڈز کے اوپر کوئی ایک آدھ میسائل گری اور انہوں نے کہا کہ الزام یہ لگا کہ یہ ایران کی طرف سے آئی ہے, تو کاؤنٹر الزام یہ ہے کہ نہیں یہ ایران نے یہ نہیں کیا, یہ تو اسرائیل کر رہا ہے فالس فلیگ, تاکہ لڑائی جنگ شروع ہو جائے اور سعودی عربیہ کو بھی جنگ کے اندر ملوث کر لیا جائے. اور یہی پریشر ہے اسرائیل کا آن یو اے ای اینڈ آن سعودی عربیہ کہ آپ بھی اس جنگ کا حصہ بنے, آپ بھی اپنے جہاز نکالیں, آپ بھی اپنی میسائلز نکالیں اور مارے ایران کو. مگر وہ ابھی اس ٹریپ کے اندر نہیں آ رہے. تو یہ اس کی مس انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ ڈار صاحب نے میرا خیال ہے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر کے ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اس کو ان دونوں کو سمجھایا اور ٹھنڈا کیا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور ایران نے بھی ایشورنسز دی ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, آپ باہر رہیں اس ساری چیز سے. تو اس لیے آئی تھنک یہ دس واز اے فالس فلیگ, اور یہ اسرائیلی جو ہے یہ اگر نہیں بھی تھا تو ایک آدھ آئی تھنک دکھاوے کے لیے
کہ ہم اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، جو کہ کانسٹنٹ تھریٹ جو ہے ایران کی طرف سے آن دیز گلف کنگڈمس وہ ہے، اور میرا خیال ہے ایز اے وار اسٹریٹجی وہ رہنی چاہیے. بیکاز دیکھیے اب جب یو اے ای کے اوپر ان کی ریفائنری کے اوپر یا ان کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کے اوپر کوئی ایک آدھ بم گرے گا تو وہ تو ان کی ہوائیاں اڑ جائیں گی کہ اب کیا ہوگا. تو اس لیے یہی مسئلہ سعودی عربیہ کا ہے. سعودی عربیہ کو بھی اب فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ ہم امریکہ کی سائڈ پہ نہیں ہیں. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کی گیم کیا ہے اور وہ اپنے الگ ہی کھڑے ہیں اور they don't want to be part of this war. اور سب یہی چاہیں گے کہ اس وار کو ختم کیا جائے بیکاز سب کا نقصان ہو رہا ہے. ایران کا جو نقصان ہے وہ تو جو ہے نا اس کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا نقصان جو ہو رہا ہے ان سب کا، اس کے لیے کوئی پروویژن نہیں رکھی تھی. امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، امریکہ کے تو 8-9 بندے مارے گئے ہیں، یہی ہے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں. یہ سارے جو ملک ہیں ان کی ساری انکم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے آئل سے. ان کے جو فیکٹری وہ جو آئل کی ریفائنریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. ان کے ٹینکرز جا نہیں سکتے، ان کے جو سامان امپورٹ کرتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا. اور یہ تو ان کے تو برا حال ہو رہا ہے یہ سارے لوگوں کا. اور اوپر سے وہ لوگ جو امریکن ایلائز ہیں، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ان کی تو چیخیں نکل گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو ساری اکانومی بڑھ جائے گی، ہمیں تیل نہیں ملے گا فرام دا گلف، اور ان کی سب سے زیادہ امپورٹس گلف سے ہیں. تو آئی تھنک یہ پریشر جو ہے امریکہ کے ایلائز کا، جن کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں، امریکہ کے پاس آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر اور وہ اتنی دور بیٹھے ہیں، وہاں تو ایک بم نہیں پہنچتا. تو نقصان اگر ہو رہا ہے تو ان سب کا ہو رہا ہے، اور ان سب کی طرف سے پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، ناٹ جسٹ فرام ہیئر. اور انڈیا کی طرف سے بھی پریشر آ گیا ہے. ان کو پریشر کو ریلیو کرنے کے لیے امریکہ نے کہا اچھا چلو 30 دن کے لیے روس سے تیل لے لو. یہ تو حال ہے. ادھر روس نے اناؤنس کیا کہ اب جو ہم گیس دے رہے تھے یورپ کو وہ ہم بند کر دیتے ہیں، ہمارے پاس بڑی ڈیمانڈ ہے، اچھی قیمتیں ہمیں مل جائیں گی اپنے گیس، ہم دے دیں گے کسی اور کو. تو یہ تو بہت سب کو تکلیف ہو رہی ہے، یورپ کو بھی اب تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی. اس لیے آئی تھنک یہ جو گیم ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ سے اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور دکھتی رگیں ایسا لگتا ہے روس کے ہاتھ آ رہی ہیں اور الٹی پڑ رہی ہیں امریکہ کی تدبیریں. لیکن سیٹھی صاحب، جس طرح سے آپ نے گلف کنٹریز کا ذکر کیا، آپ جب سے یہ تنازع شروع ہوا، جب سے اس کا بیج بویا گیا اسرائیل کی جانب سے کہ ایران پر حملہ کیا جانا چاہیے، آپ تب سے انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر فالس فلیگ کارروائیاں اسرائیل کرے گا. اب جو یو کے نے یہ کہا ہے کہ سائپرس پہ جو ڈرون آیا تھا وہ ایران کی طرف سے نہیں آیا تھا، ترکی پر جو 2 میزائلز اٹیک کیے گئے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے نہیں فائر کیے. ارامکو پہ جو اٹیک ہوا اس سے بھی ایران دستبردار ہو چکا ہے کہ ان کی جانب سے ایسا ایکٹ نہیں کیا گیا، اور آذربائیجان پہ جو اٹیک ہوا اس کے حوالے سے بھی ابہام اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اس نوعیت کی شرارت کی جا سکتی ہے کہ ان کنٹریز کو پرووک کیا جائے اگینسٹ ایران. سو ان ممالک کو کس چیز نے نی جرک ری ایکشن سے محفوظ رکھا، روکے رکھا کہ انہوں نے اس نوعیت کی کوئی کارروائی نہ کی کہ وہ بھی اس جنگ میں کود پڑتے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ایران کی طرف سے ڈینائلز آنی شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ نہیں کیا. دوسرا جب یہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کا بھی رول رہا ہے پاکستان کا، اور اس کو تسلیم بھی لوگ کر رہے ہیں، اور اتنا بھاگ دوڑائی میں تو نہیں ہو رہی تھی نا کچھ تو ہو ہی رہا تھا. سو آئی تھنک ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ فالس فلیگ کر کے ان ملکوں کو ایران کے خلاف کھڑا کیا جائے اور ان کو کہا جائے آپ بھی لڑیں، جیسے میں نے ابھی کہا. تو یہ ساری باتیں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، سائپرس کے اوپر اٹیک ہونا یا ادھر آذربائیجان کے اندر یہ چیزیں ہونی برٹش بیس کے اوپر، تو یہ دس از آل پارٹ آف دا سیم تھنگ. ٹھیک. اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ خدشہ جس طرح ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے طویل بھی ہو سکتی ہے، سپٹمبر تک جانے کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں انرجی کی جو نیڈز ہیں اور آبنۂ ہرمز کی جو صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ کووڈ طرز کے لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سچویشن کس طرز پہ کس سطح پہ جائے گی اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی ہے اور کس کے مفاد میں رہے گی؟ دیکھیے آپ ایک چیز کی طرف توجہ رکھیں، دیکھیں کہ نیو یارک کا اسٹاک ایکسچینج کا صورتحال کیا ہے. اگر وہاں یہ سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور آگے اکانومی کو بہت دھچکا لگنے والا ہے، تو دین یو ول سی ڈونلڈ ٹرمپ کی تو پھر سمجھ آئے گی اس کو. اور اس کے لیے ایک چیز ہونی پڑے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں اور وہ شاید ہو بھی جائے. دھمکی تو میرا خیال ہے انڈائریکٹلی دے دی ہے. وہ یہی کہ اگر ایمریٹس جو ہیں، یہ سارے جو 7-8 ملک ہیں، ان کے جو سارا پیسہ ہے وہ امریکہ کی
امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اگر یہ پیسہ اپنا پل آؤٹ کرنا شروع کر دیں, بیکاز ان کے پاس اب ریزروز ان کی ختم ہو رہی ہوں گی نا, بیکاز ابھی ریونیو تو آ نہیں رہا ہے, بیکاز ایکسپورٹ نہیں ہو رہا کچھ بھی. تو اگر انہوں نے یہ پریشر استعمال کیا مل کے کہ اچھا جی ہم ٹریجری بانڈز کو آف لوڈ کرتے ہیں, یا ہم نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے جو بانڈز ہیں ہمارے بڑی بڑی کمپنیز کے, اوریکل کے, گوگل کے, ادھر ادھر سب جگہ پہ ان کے بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں, پراپرٹیز ہیں, اگر ہم اس کو لیکویڈیٹ کرتے ہیں تو امریکن اکانومی تو بالکل سلمپ پہ چلی جائے گی. اور اوپر سے یہ برکس اور یہ سب کچھ جو ہے, کیونکہ اب رشیا اور چائنا کے ساتھ براہ راست تعلقات بڑھ جائیں گے اس کے بعد, آفٹر دس لاس آف کانفیڈنس ان امریکہ, تو امریکن ڈالر جو ہے وہ بھی انڈر پریشر آئے گا نا پھر اس کے ساتھ. اینڈ روبل اینڈ چائنیز کرنسی یوان ان کی زیادہ اہمیت بنے گی, اور وہ جو آلٹرنیٹو فائنینشیل سسٹم جو بنانے جا رہے تھے رشیا اینڈ چائنا اینڈ انڈر برکس, اس کی زیادہ اہمیت ہو جائے گی. تو آئی تھنک یہ ابھی تو امریکہ اس وقت اس مغرور موڈ میں ہے کہ ہم ہار نہیں سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, مگر ابھی لیٹسٹ جو پولز ہیں وہ صرف 21% لوگ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وار کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہاں یہ چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو گئی, شارٹیجز ہونے شروع ہو گئے, اور سٹاک مارکیٹ کے وہ گرنی شروع ہو گئی, تو پھر آپ دیکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا حال برا ہو جائے گا. آلریڈی ایک زمانے میں اپ ٹو 40% سپورٹ تھا, پھر 35 پہ آیا. ابھی تو باڈی بیگز تھوڑے ہی گئے ہیں نا, 7-8 ہی گئے ہیں. اگر یہ زیادہ دیر چلی تو پھر ظاہر ہے there will be more body bags. And I think یہ جو بات ہو رہی ہے boots on the ground, یہ تو بالکل ہی نان سٹارٹر ہے نا. boots on the ground تو میرا خیال ہے امریکہ کے اندر 1% لوگ بھی سپورٹ نہیں کریں گے boots on the ground, because 92 ملین پیپل کی یہ آبادی ہے, اور پہاڑوں کے ساتھ سارے پہاڑ ہیں all around it. تو boots on the ground یہ ایک دفعہ اندر چلے گئے تو نکلیں گے کیا, سارے مر جائیں گے وہاں, مارے جائیں گے وہاں. تو اس لیے آئی تھنک وہ تو ہونا نہیں ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ کردوں کو اور آذربائیجانیز کو اور بلوچوں کو اکسانے کی کوشش کریں گے, مگر میری جو اپنا انالیسس وہ یہ ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کردوں کو یہ کرنا. میرا خیال ہے ان کو بھی اس بات کا نظر آ رہی ہوگی نا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ جنگ, اور وہ پھر اس میں اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ ایک اور جھگڑا کر لیں. تو آئی تھنک میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوں گے. جیسے یہ فیل ہو گئے ہیں ایران کی عوام کو اکسانا, ان کو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کو ہتھیار بھی دیے جائیں, پیسے بھی دیے جائیں, ڈیمونسٹریشن بھی کروائی جائیں, اور وہ بھی اب ختم ہو گیا معاملہ. اور یہ کردوں والی بات بھی شروع ہو گئی ہے, مگر میرا خیال ہے یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی, یہ بھی شروع نہیں ہوگی, یہ نان سٹارٹر ہے, چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک ہو سکتی ہے بٹ ناٹ مور دین دیٹ. بیکاز دیکھیے اگر یہ ایسی چیز شروع ہوتی ہے نا تو ٹرکی جو ہے نا وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. ٹرکی کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ کرد جو ہے وہ زیادہ گڑبڑ نہ کریں. باقی سارے ممالک کا تذکرہ کرتے ہوئے سیٹ صاحب اس میں ذرا انڈیا کو بھی لے کر آئیں. اسٹریٹ آف ہارمز سے سپلائی متاثر ہونے سے انڈیا پہ کیا اثر ہوگا, وہ آپ نے پچھلے پروگرام میں اس کا احاطہ کیا تھا. لیکن ابھی جو وار شپ کو نشانہ بنایا گیا ایرانین, وہ بھی انڈیا کے بحر ہند کے پانیوں میں, اس کو لے کر بہت کرٹیسزم نریندر مودی پر ہو رہا ہے, جنہوں نے تعزیت بھی نہیں کی تھی آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر. لیکن وکرم مسری صاحب کا کچھ دنوں کے بعد تعزیتی بیان سامنے آ گیا. دوسری طرف ان کے وزیر خارجہ ٹیلی فون پر ہاٹ لائن پر رابطے تو کر رہے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر وہ کسی ایک فریق کی حمایت میں نہیں بول رہے کھل کر. تو اس سچویشن میں بھارت کہاں کھڑا ہے؟ رشیا اور چائنا کا تو آپ نے ذکر کر دیا, انڈیا نے ریکویسٹ کی ہے ٹو امریکہ کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں پلیز رشین آئل لینے دیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو 30 دن کی مہلت دے دی, اچھا آپ 30 دن کے لیے لے لیں. یہ بہت بڑی کنسیشن ہے فرام ڈونلڈ ٹرمپ, بیکاز اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے واپس رشیا کے ساتھ وہ جو کم کیا جا رہا تھا اس کو روک دے گا. سو آئی تھنک انڈیا از آلسو لائک آل دی ادر کنٹریز ویری کنسرنڈ. تو اسی طریقے کے ساتھ اگر انڈیا کو یہ واپس اجازت مل گئی ہے, دس از دا کنسیشن فار انڈیا ناؤ کمنگ بیک انٹو کوڈ اور 100% بیکنگ امریکہ. تو دیٹ از, مگر انڈیا کے اندر اتنی سخت تنقید ہو رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی, نریندر مودی کی, فار دا ڈیسیژنز ہی ہیز ٹیکن. میں نے تو اتنی تنقید کبھی دیکھی نہیں اس گورنمنٹ کی جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں, سوچے سمجھے, اور یہ وہ کیمپ ہے جو ہارنے جا رہا ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں. آپ جو ٹریلٹی تھی اس میں ہمارے بہت سے فائدے تھے. اور یہ جو نیوی والا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک نیوی ایکسرسائز ہو رہی تھی اور ان کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا, اور یہ انعام نیوی
ایرانین کی نیوی کی ایک شپ بھی جو تھی وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی تھی, اور جب جا رہی تھی جسٹ ایز اٹ گاٹ آؤٹ آف انڈین واٹرز یا سری لنکن واٹرز, امریکہ نے سبمرین نے آ کے اس کو اٹیک کر کے 100 سیلرز کو ہلاک کر دیا. یہ تو انڈیا کے اندر اس کے اوپر بڑا شور پڑا ہوا ہے کہ یار کمال ہے, ہم نے دعوت دی, کسی کو بلایا اور اس کو ہم پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکے. یہ کیا بات ہوئی ہے, یہ ہماری یہ اب حال ہو گیا, ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہمیں سوچ امریکہ جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا, ہمارے بارے سوچتا ہی نہیں ہے, جو مرضی چاہے کر لے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بہت پریشر ہے آن دی انڈین گورنمنٹ, یہ نریندر مودی صاحب کے اوپر, کہ یہ جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو نیا الائنس بنایا ہے, دس از کمنگ انڈر شارپ کرٹیسزم دیئر. آپ کے خیال میں یہ انڈین گورنمنٹ کے علم میں ہوگا, یہ اٹیک کرنے سے پہلے اعتماد میں لیا گیا ہوگا, یا بے خبر رہی مودی انتظامیہ اور سرکار؟ دیکھیے دونوں چیزیں انٹرسٹنگ ہیں. اگر ان کو خبر تھی تو یہ تو مطلب خبر سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے مانیٹر کیا تھا کہ ایسی بات ہے تو, اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, تو پھر تو اور بھی زیادہ مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ یو آر آلسو ریسپانسبل فار دس. اور اگر پتہ ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کی ڈیفense کیپیبلٹیز وہ ہے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا آپ کے بازو میں, آپ کے نیبرہڈ میں. تو مطلب ان بوتھ کیسز اٹیک تو آتی ہے آن دی انڈین گورنمنٹ, انڈین ڈیفense اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں جب اس جنگ کی صورتحال سے ایران نکلے گا تو بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات کس کروٹ بیٹھیں گے, یا اس معاملے پر بھارت سے کیا جواب دہی کی جا سکتی ہے, یا بھارت کا کیا موقف ہوگا کہ وہ اس معاملے پر کتنا باخبر تھا اور کتنا بے خبر. پروگرام میں ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب جب معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ ثالث ایکٹیو ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے پوری دنیا کو لے کر بیٹھ سکتی ہے اور اکانومیز ڈوب سکتی ہیں, اسپیشلی مڈل ایسٹ کی. تو 3 ممالک جن کا آپ نے نام لیا سیٹھی صاحب, وہ رشیا ہیں, چائنا ہے اور عمان ہے. عمان نے اس سے پہلے بھی مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں کو بٹھایا اور دونوں کے درمیان اس نے ثالث کا کردار بخوبی ادا کیا, یہاں تک کہ ان کے وزیر خارجہ سخت مایوس ہوئے جب امریکہ کی جانب سے حملہ کر دیا گیا. انہوں نے اس مایوسی کا اظہار امریکہ جا کے وہاں کے نشریاتی اداروں سے انٹرویو میں کیا. اب جب یہ 3 ممالک ایکٹیو ہوئے ہیں اور مذاکرات دوبارہ اگر کسی نہ کسی نہج پر شروع ہوتے بھی ہیں تو کس پوائنٹ پہ ہوں گے, اور تب جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کیا امریکہ خلوص نیت کے ساتھ اس میں شریک تھا, یا تبھی اس کی نیت میں فتور تھا؟ عائشہ, ابھی میں نے سنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا بیان آیا کہ ہم بالکل مذاکرات نہیں کریں گے. از دیٹ رائٹ؟ جی, ان کا یہ کہنا ہے کہ مکمل سرنڈر تک ہم کوئی ڈیل, کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اچھا, اب بات آئی دھوکے کی, کس نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا؟ آپ کو یاد ہوگا جو پہلے جو مذاکرات تھے اس کے اندر امریکہ کی طرف سے ایک تو ان کے جیرڈ کشنر تھے, ان کے سن ان لا, جی, اور دوسرے سٹیو وٹکاف تھے. جی. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آخری وقت تک ایران کہتا رہا اور عمان کہتا رہا کہ بڑے اچھے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اچھا نتیجہ نکلے گا. اور یہ چلتا رہا, اور ایک دن ایک دم ابرپٹلی بند کر کے اور کشنر صاحب اور وٹکاف صاحب اٹھ کے چلے گئے, اور انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے, اب دین وی کین گو اینڈ اسٹارٹ دا بومنگ. اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کون تھے جو کہ یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے فرام دا سائڈ آف امریکہ. ایک تو سن ان لا ہیں اور ایک ہیں وٹکاف صاحب. اچھا, اب ان دونوں کا کیا انٹرسٹ کیا ہے؟ کیا ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ نیگوسیشنز کہیں نہ کہیں پہنچیں یا نہیں؟ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نیگوسیشنز کامیاب ہوں. ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑا کلیئر کٹ تھا. وہ کلیئر کٹ اس لیے تھا بیکاز اس وقت یہ سارے جو گلف کنگڈمز تھے یہ سارے امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ ایران کے بارے میں کچھ کریں, ایران کے بارے میں کچھ کریں, ایران کے بارے میں کچھ کریں. میں ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. سعودی عربیہ کی ایک پبلک انویسٹمنٹ کمپنی ہے, فنڈ ہے, جس کے جو چیئر کرتے ہیں ان کو, اس فنڈ کو MBS صاحب, انہوں نے کوئی $2 بلین افینٹی پارٹنرز کمپنی ہے جو کہ کشنر کی پرائیویٹ ایکوٹی کمپنی ہے, اس کے اندر انویسٹ کیے, اس فنڈ کے اندر دیے $2 بلین. اچھا, اس کے علاوہ اسی نے کشنر صاحب کو 1.2% کمیشن دیتے ہیں, جو کہ $25 ملین بن جاتی ہے سال کی. اچھا, اور کہنا یہ ہے کہ اس سال میں بائی اگست
कोई एक 150 135 140 मिलियन डॉलर्स कुशनर साहब को वैसे ही कैश में भी दे दिए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कंसल्टेंसी प्रोग्राम। अच्छा। अच्छा, और अफिनिटी जो है यही कंपनी, इसने आगे जाके एक और कंपनी को अक्वायर किया है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, और उसको 55 बिलियन में एक्विजिशन की है। इट्स द लार्जेस्ट लेवरेज एक्विजिशन इन हिस्ट्री। तो ये फंड्स लेके वो कहाँ के कहाँ जा रहा है वो, और ये वो कुशनर साहब हैं जिन्होंने 2024 में बयान दिया था, ऑफिशियली बयान दिया था फॉर द पब्लिक रिकॉर्ड, कि वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब वो हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे कि उन्होंने पहली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लिया था। आप भाग दौड़ कर रहे थे, शटल डिप्लोमेसी। इस दफा उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल कारोबारी आदमी हूं, मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। तो अब आप देखिए इन लोगों के क्या इंटरेस्ट थे विद सऊदी अरेबिया एंड कंपनी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसी सऊदी फंड ने कोई 7 बिलियन की डेवलपमेंट करनी है अपने वो होटल्स और ट्रंप टावर्स और इस किस्म की चीजों में, और वो भी सारे ठेके जो हैं इनको दिए हुए। तो इनका आप देख लीजिए कितना बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा, अब आइए स्टीव विटकॉफ साहब, ये इनकी है कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फोरम जी, आपके जिसका नाम भी सुना होगा, जिसके अंदर ये मेजर पार्टनर है, उसके अंदर ट्रंप फैमिली भी है। अच्छा, अब ये जो यूए के जो एनएसए है ना, शेख तनून, वो है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेड जी। उन्होंने 49% शेयर्स खरीद लिए हैं इन वर्ल्ड लिबर्टी फोरम जस्ट बिफोर ट्रम्प्स इनॉग्रेशन। जब प्रेसिडेंट बनने से पहले जाके उसने ये 49% शेयर्स खरीद लिए थे उसके, और उसमें से $250 मिलियन अब फ्रंट दे दिए, पहले ही दे दिए थे कि यार रखो, और डिपॉजिट रखो, टोकन रखो, और एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि और इसके अलावा आपको पता है 2025 के अंदर ये क्रिप्टो के अंदर भी इन्होंने कोई $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी इनकी फैमिली की जो कंपनी है जो क्रिप्टो कर रही है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सऊदी और नहीं है, पाकिस्तान ने भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है इन सम ऑफ दीज वेंचर्स। साहब ये तो इनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, दे वांट द वॉर विद ईरान, ताकि ये सारा कारोबार चले। मगर अब क्योंकि वो टेबल्स आर बीइंग टर्न्ड और सबको तकलीफ होनी शुरू हो गई है, तो अब जाके ये सारा कुछ जो है ना, इट विल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन अगेन। तो आप ये इनको कहेंगे कि जी हमने इतने पैसे लगाए हुए हैं, हमने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, और ये जंग को बंद करें, नहीं तो हम तो मारे जाएंगे हम। तो आई थिंक ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब प्रेशर आएगा। अच्छा सेठी साहब, स्टीव विटकॉफ का जब तस्करा आता है, ये जैरेड कुशनर का, तो बोर्ड ऑफ पीस भी सबको याद आता है, क्योंकि वो मुआहदा जो हुआ गजा के सिलसिले में, उसमें ये दोनों बहुत एक्टिव रहे थे। अब कुछ सफारतकार ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को या दीगर ममालिक जो इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा थे, उन्हें भी इसमें से निकल जाना चाहिए दबाव बढ़ाने के लिए। आप समझते हैं कि ये एक अच्छा कार्ड होगा? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कोई ऐसा कार्ड खेलेगा जिसका डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर। ये ऑलरेडी लो की है, ये सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं थोड़ी बहुत इधर उधर के मसले हल करने की। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के अंदर कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो है नहीं, जैसे कि गल्फ के अंदर है उनका, या ईरान के खिलाफ है। पाकिस्तान के साथ तो कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान ने तो अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम द ट्रेड बैरियर्स और डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से से इन्होंने उनको 4-5 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, रेकोडिक के अंदर कर दिया है, मिनरल्स के अंदर कर दिया है, इधर उधर। हाँ। और इन्होंने कहा कि बस बैठ गए, और बोर्ड ऑफ पीस में भी चले गए, ना पैसे दिए, ना हथियार, ना फौज दे नहीं है। तो वो भी उनको नजर आ रहा है कि वो भी नहीं, वो प्रोजेक्ट भी नहीं चलेगा इसके बाद, वो भी बैठ जाएगा। बिकॉज अब देखिए ना, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी यूरोप भी उसके खिलाफ है, वो भी उसके हक में नहीं है, और किसी ने नहीं ज्वाइन किया। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप की जब ये डिफीट नजर आ रही होगी कि ये वॉर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है कमजोर हो गया, तो बोर्ड ऑफ पीस से कहाँ चलना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चुप करके बैठा रहे, और ये इस किस्म का रोल जो है डिप्लोमेटिक ये करता रहे। एक तरफ वो कहते हैं कि जी जंग खत्म होनी चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए, दूसरा ये है कि वो किसी किस्म का डिप्लोमेटिक रोल अदा कर रहे हैं, एंड दे मेकिंग श्योर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसकी गन साइट्स के अंदर ना है। आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। तो आप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आज नहीं है, कल को हो नहीं सकता? जैसे अभी बगराम एयरबेस पे पाकिस्तान के अटैक की खबरें हैं, अफगानिस्तान में जो हमला किया गया है, और चाइना पर निगाह रखने के लिए बगराम एयरबेस को तो प्रेसिडेंट ट्रंप इंपॉर्टेंट करार दे चुके हैं। तो आज नहीं तो कल क्या अमेरिका का इंटरेस्ट पैदा नहीं हो सकता?
نہیں بالکل امریکہ کا انٹرسٹ ہے بغرام، مگر بات یہ ہے کہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے نا بغرام میں، بیکاز وہاں سے جو ہتھیار ہیں اور جو الیکٹرانکس اکوپمنٹ پڑی ہوئی ہے وہ شاید طالبان استعمال کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہم نے بھی کچھ اٹیکس کیے ہیں آن بغرام، بیکاز دیٹ از ٹو ڈیگریڈ دا طالبان. تو آئی تھنک کیونکہ وہاں بھی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ چلے جاتے ہیں وہاں ریفیوج لینے کے لیے، تو وہ بھی آئی تھنک تو ابھی امریکہ اس وقت افغانستان کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی، اس کی توجہ ادھر ہے، اور اس کے بعد اگر ہوگی بھی تو وہ کیوبا کی طرف جائے گا ڈائیورٹ کرنے کے لیے. یہاں سے ہوگا یہ عائشہ میں تمہیں بتا دوں کہ ابھی یہ کوئی اگلے 15-20 دن نہیں لگنے، اس سے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جنہوں نے کہنا کہ میں نے اپنے مقاصد پورے کر لیے اور ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، ان کے میسائلز بھی ختم کر دیے، اب کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ہم نے کر لیا ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم کیوبا کی طرف جا رہے ہیں. اور کیوبا بیچارے کو تو یہ بہت جلدی فتح کر لیں گھٹوں گے. پہ لے آئیں گے. وہ فتح کیا کرنا ہے، ان کی آئل سپلائی ہے وہ روک دیں گے، اور بس کیوبا کے پاس نہ کوئی آئل نہیں ہوگا تو پھر نہ انرجی ہوگی، انرجی کے بغیر تو کوئی ملک رہ نہیں سکتا. تو کیوبا کو تو یہ کانکویسٹ کر لیں گے جس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بتائے گا کتنی بڑی میں نے، جیسے وینیزویلا کا اس نے بہت بڑا بنا لیا، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب یہ کہہ رہا کہ کیوبا کے اندر جائے گا، تو آئی تھنک دیٹ از واٹ از پلاننگ، ادھر سے ہٹ کے ادھر جائے اور یہ کہہ دے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، مگر کامیاب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ برقرار رہے گا، ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ برقرار رہے گی، ایران کی ملٹری انسٹالیشن جو ہیں وہ ری بلڈ ہو جائیں گی، رشیا چائنا ہیلپ کریں گے، اور اس کی میسائل کیپیبلٹی جو ہے وہ ریپلینش ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی. اور یہ جو سارا ایریا ہے، یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کو نہیں بھولے گا، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب امریکہ کے کیمپ میں رہنا، اگر آپ رہیں گے اور اس جنگ کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو آئی تھنک دس ول چینج دا جیوگرافی آف دس، the political geography of this whole region. لیکن 15 سے 20 دن آپ کی جو پریڈکشن ہے وہ اس تھیری کو تقویت نہیں دیتی جو چلائی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ایک لمبی جنگ اس لیے چاہتے ہیں کہ ایپسٹین فائل سے ڈائیورٹ کیا جا سکے یا مڈ ٹرم الیکشن تک بات کو لٹکایا جا سکے اور مڈ ٹرم الیکشن نہ ہی ہو. نہیں، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، نکلنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. مطلب ہے کہ اگر ابھی بمباری اگر ہر روز 500 میسائل جا رہی ہیں تو وہ 10 میسائل جائیں گی، یا مطلب ہے کہ دیر از اے وے آف ٹیپرنگ آف نا. تو یہ تو نہیں وہ کہیں گے کہ جی وہ ہم چھوڑ کے ایران کو آ گئے وہ مگر جیسے میں نے کہا یہ جو ایپسٹین فائلز کی ڈائیورژن ہے یہ تو کیوبا کی طرف لے جائیں گے نا پھر. سو آئی تھنک اور ابھی تو آپ نے دیکھا ابھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آنا شروع ہو گیا نا ایپسٹین فائل، ابھی جو جسٹس ڈپارٹمنٹ نے چیزیں ریلیز کی ہیں اس کے اندر تو بڑی انکریمنیٹنگ قسم کی چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 15-20 دن کے اندر اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہو جائے گی، اگر اس نے ابھی یہ جنگ اگر بند نہ کی تو جو اس کے قطر کے جو انرجی منسٹر ہیں ان کا جو بیان آیا ہے، ان کا یہ بیان آیا کہ گلوبل میں انرجی سپلائی ساری ڈسرپٹ ہو جائے گی، گلوبل گروتھ جو ہے وہ گرنی شروع ہو جائے گی، اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ہم بھی نہیں ریکور کر سکیں گے. اور اس نے بہت بڑی یہ وارننگ دی ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی ختم کیا جائے، نہیں تو ساری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ریسیشن میں چلی جائے گی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا. تو آئی تھنک یو ول سی دا پریشر ماؤنٹنگ آن. اور ادھر رشیا اس کو موقع مل گیا ہے اپنی ریونیوز بڑھانے کا، بیکاز اور یورپ کے اوپر بھی پریشر ڈالنے کا، اور میرا خیال ہے زیلنسکی صاحب جو ہیں ان کا بھی ٹائم آنا شروع ہو گیا. رشیا ول یوز دس اپرچونٹی کہ جتنا جلدی میں آگے بڑھ سکوں، امریکہ ڈائیورٹڈ ہے، یورپ ڈیوائیڈڈ ہے، اور میں جو کر سکتا ہوں کر لوں. تو اور چائنا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف اپنا وہ ابھی ایک بڑا زبردست کارٹون تھا کہ ساری جگہ پہ تباہی ہو رہی ہے اور چائنا جو ہے وہ کافی پی رہا اور کہہ رہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہونے دو جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس انٹرسٹنگ سچویشن میں جو ووٹ ہوا ہاؤس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاورز کو لمٹ کرنے کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت نیرو ووٹنگ ہوئی 219 سے 212، یہ کیا ظاہر کرتی ہے انٹرنلی؟ جی ظاہر یہی کرتی ہے کہ وہ جو کنسنسس بنایا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی مجھے سپورٹ ہے آف دی عوام، بیکاز وہاں کی عوام از ریپرزینٹڈ بائی کانگریس. اب وہ پارٹی لائلٹی تو ہے، وہ تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا اور ٹائم دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیکاز ہی از دیئر پریزیڈنٹ. وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ ریپبلکن پارٹی کی شکست ہو جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست از ریپبلکن پارٹی شکست، اور آگے مڈ ٹرمز آ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ سچویشن کو کیسے بچاتے ہیں،
تاکہ مڈ ٹرمز کے اندر کمپلیٹ سویپ نہ ہو جائے دوسری طرف. اور وہ اسی صورت میں ہوگی کہ اگر باہر پبلک سپورٹ جو ہے فار دس وار یہ اور گر جائے. ابھی میں نے کہا نا, ابھی ریسنٹلی ایک پول کیا اس میں 21% پہ آ گیا. دیٹس ویری لو فگر. اور اگر یہ اور گرا تو یہ ریپبلکنس کی دوائیاں اڑ جائیں گی, یہ کہیں گے یار مارے گئے آگے کیا ہوگا, کانگریس ساری کی ساری نہ چلی جائے ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں تو پھر کیا ہوگا. اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جلدی فیصلے ہونے ہوں گے اگلے یہ جو مہینہ ہے نا یہ مارچ کا, دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفینیٹو منتھ. تو سیٹھی صاحب ایسے میں اوول آفس میں پادریوں کو بلانا, مذہبی رہنماؤں کو بلانا, پھر گارجین کا یہ کہنا کہ امریکی فوج کے کچھ حلقوں میں اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے, اسے ڈیوائن کاز قرار دیا جا رہا ہے, اور پھر یہ کہ بائبل کی پیش گوئیاں, وہی حقبی والی بات جو امریکی سفیر تھے اسرائیل میں, کچھ اسی نوعیت کی اس وقت بز ہے. اس کا اس جنگ پہ کیا اثر ہو سکتا ہے اگر اسے مذہبی رنگ دیا جائے؟ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی کنسٹیٹیوسی تو ہے فار رائٹ کی ایونجیلیکلز, وہ ہے ایک ہارڈ لائن کرسچنز, وہ بالکل, مگر میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑے گا. میں تو جب میں نے وہ دیکھا وہ تصویر کے اوول آفس کے اندر یہ سارے اکٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو اس سے تو کمزوری نظر آتی ہے نا, کوئی مضبوطی تو نظر نہیں آتی نا. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک سیکولر ملک جو ہے وہ اب مذہب کی طرف اس کو پکڑ کے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے, اور وہ آخری قطرہ کو نکالنا چاہ رہا ہے مذہبی سینٹیمنٹ کا. تو I saw this as a sign of weakness, not strength. ٹھیک ہے. بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ اس معاملے پہ اس سے پہلے بھی تنقید کی زد میں آئے تھے جب ان کی ایک روحانی پیشوا نے ایک سپیچ کی تھی ان کے حق میں, اور اس کو لے کر کافی تنقید کا نشانہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بنایا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت بادشاہ ہیں, سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں, اور شیر انڈے دے بچے دے یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. لیکن اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا, اور اسی جنگ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مستقبل بھی جڑا ہے. آپ نے سیٹھی صاحب کا تجزیہ جانا. مزید معاملات اور سوالات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور سب سے زیادہ بے چینی جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے پائی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کو لے کر ہم پہلے ہی آئی ایم ایف کے نرغے میں ہیں. کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان جو چینجز ہیں آئل پرائسز میں ان کو فوری طور پر عوام کو منتقل کرے. دوسری طرف جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں چینجز ہیں, وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے کہ انہیں ویکلی بنیادوں پر چینج کیا جائے گا. اب آنے والے دنوں میں سیٹھی صاحب گیس اور تیل دونوں کی قلت کو لے کر, پھر ہماری جو بجلی کی ضروریات ہیں ان کو لے کر کافی کنسرنس پیدا ہو گئے ہیں. یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ پاکستان کو کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے نیگیٹیولی امپیکٹ ہوگا نا. پہلا تو یہ ہے کہ اب تیل نہیں آئے گا نا کچھ عرصے کے لیے, وہ نہیں آ رہا, تو آپ کے سٹاکس جو ہیں, آپ کے ریزرو جو ہیں وہ گریں گی. جیسے وہ گریں گی تو آپ ریشننگ شروع کر دیں گے. اور جو میں نے ابھی دیکھ رہا تھا میں کہ پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن وغیرہ انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے سپلائی نہیں آ رہی, اور یہ ایسے اگر چلتا رہا تو پیٹرول پمپس جو ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں گے. سو اب وہ آہستہ آہستہ اپنا ریزروز کو کم کریں گے. گیس کے بھی وہاں بھی پابندیاں لگ جائیں گی, ابھی بھی پہلے بھی لگی ہوئی ہیں اور لگیں گی, اور اسی طرح تیل کے اوپر بھی لگیں گی. اور میرا خیال ہے تیل کی شاید قیمت بھی شارٹ ٹرم میں بڑھانی پڑے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. تو آئی تھنک تنگی تو ہونی شروع ہو جائے گی. وہ تو آپ دیکھیے گا, بیکاز آپ کی ٹھیک ہے آپ کی اتنی ڈپینڈنس نہیں ہے آن امپورٹڈ تیل جتنی کہ بس کوریا کی ہے یا جاپان کی ہے یا انفیکٹ انڈیا کی ہے, بٹ اسٹل فرق تو پڑے گا, بالکل پڑے گا. اور آپ کی عوام جو ہے وہ تو آلریڈی اتنا بوجھ ہے ان کے اوپر, اور اب یہ اس قسم کی جب سچویشن ہوگی تو ظاہر ہے اور بھی عوام کے اندر غصہ پیدا ہوگا کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اینڈ سو آن. تو اب یہ فارن پالیسی کے اوپر بھی ایشوز بنیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں آپ کی فارن پالیسی کو اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جیسے انڈیا کے اندر تنقید ہو رہی ہے انڈین فارن پالیسی کی ریگارڈنگ الائنس ود امریکہ, ہمارے ہاں بھی یہ شروع ہو رہا ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی فرینکلی. ہم اتنے ڈپینڈنٹ ہیں آن ویسٹرن ایڈ اینڈ ٹریڈ کہ وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو گو along. انڈیا کے پاس چوائسیز تھیں, مگر انہوں نے جو چوائس استعمال کی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کیمپ میں جانا ہے ہم نے. حالانکہ ضروری نہیں تھا ان کے لیے, مگر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ادھر جانا ہے. مگر ہمارے لیے تو آپشن نہیں تھی. وی ہیو ٹو پلے دا گیم ویری کیئرفلی, نہیں تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے بالکل اس ریجن کے اندر بھی. تو ہمیں
ان تھیوری تو امریکہ اینڈ اٹس الائز کے قریب رہنا پڑے گا، اسپیشلی ان دا گلف. پیسے بھی وہیں سے آتے ہیں، ہمارے ورکرز بھی وہیں ہیں، تجارت بھی یورپ کے ساتھ ہے اور ویسٹ کے ساتھ ہے، سو آن. تو ہم تو جسے کہتے ہیں نا کہ وی آر sucked into this system and we are not able to stand on our own feet, unlike say China or South Korea or India and so on. تو سیٹھ صاحب ایسے میں سعودی عرب کے ساتھ ہم نے رابطہ قائم کر کے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یامبو ریڈ سی میں جو پورٹ ہے اس کے ذریعے پاکستان کو سپلائی جاری رکھیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان اس خطرے سے بچ سکتا ہے سعودی عرب کی مدد سے؟ دیکھیے یہ تو ٹیکنیکل سوال ہے، یہ تو the government and Saudis will know کہ کس طریقے سے تیل پہنچانا ہے and so on. So I'm sure they'll work out something. Okay. But there's no choice. You have to work out something. And میرا اپنا خیال ہے کہ Saudis will help Pakistan. اور مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا یہ بلانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس معاملے پر، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نے سوچا کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لے لیں، اور اس سلسلے میں ظاہرہ پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا گیا. پی ٹی آئی کی جانب سے شرط رکھی گئی عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ہم نے پھر ایک بار وہی ڈویژن دیکھی. آنے والے حالات کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کے علاوہ ان کو کسی ریلیف کی امید پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر گورنمنٹ کے اوپر پریشر آیا نا اور عوام کی طرف سے، میڈیا کی طرف، تو پھر یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک ملاقات ہو جائے، اس کو فرم اپ کر لیا جائے. ملاقات میں حرج تو کوئی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر ملاقات کے اندر پھر کوئی کال دے دی، نیگیٹو قسم کی کال دے دی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کون روکے گا یا سمجھائے گا ان کو؟ یہ مسئلہ ہے کہ خان صاحب سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بات. اور یہ اس وقت تو ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، بیکاز پاکستان کی بات ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، دس از اباؤٹ پاکستان اس وقت. تو آئی تھنک اچھا ہوتا کہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ سارے آ جاتے اور کنسیشنز ہو جاتی دونوں طرف سے، دیٹ وڈ ہیو بین اے گڈ تھنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے، اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے اور خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رویہ تبدیل کر لیں یا اس سے کوئی لچک دکھائیں، تو آئی تھنک اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. نہیں تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی باہر ہی رہی تو اور عوام جو ہے اس کے اوپر اور دباؤ آیا فرام بیکاز آف یہ جو ڈسرپشنز ہو رہی ہیں انرجی کے اندر، اور اوپر سے آئی ایم ایف کا پھر پریشر آ رہا ہے آپ کے اوپر، تو آپ پھر ایسے اقدامات اٹھائیں گے اکنامک جس کے ساتھ عوام کو تکلیف ہوگی. تو آئی تھنک اس صورتحال میں کوئی رسک لینی نہیں چاہیے. گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے، اور اگر کوئی گنجائش ہے کوئی تھوڑی بہت لچک کی تو ہونی چاہیے. آفٹر آل اٹس اے میجر پارٹی اینڈ پروبیبلی دا موسٹ پاپولر پارٹی، اینڈ آئی تھنک اٹ ڈیزروز اے فیئر ہیئرنگ. تو پاکستان کی طرف سے اس سچویشن میں ورک فرام ہوم یا آن لائن کلاسز کی تجاویز پہ عمل کرنا فائدہ مند ہوگا انرجی کرائسس کے خطرے کے پیش نظر؟ نہیں دیکھیے فائدہ مند تو ہوگا اگر ہو. یہ ہونی کوئی نہیں ہے ورک فرام ہوم، اور یہ وہ اس کے ساتھ ڈسرپشن ہو جائے گی نا ساری اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر. یہ پہلے بھی کووڈ کے زمانے میں بھی ورک فرام ہوم اور یہ وہ ساری باتیں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے ساتھ کیا یہی ہوتا ہے کہ اگر اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.5% کے قریب ہوگا اس سال، یا مر کے 3% ہوگا، تو پھر 2% پہ آ جائے گا. ورک فرام ہوم وہ نہیں چلتا نا یہاں، اتنی لٹریسی نہیں ہے کہ آپ ورک فرام ہوم اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر سکیں جس کے ساتھ آپ دفتر آ کے کام کرتے ہیں. ابھی ہماری اکانومی اس ٹیکنالوجیکل سٹیج پہ نہیں پہنچی ہے. امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے، مگر وہاں بھی ورک فرام ہوم جو ہے وہ ایک حد تک ہوا تھا، بٹ اٹس بیک ٹو نارمل ناؤ. ٹھیک ہے. اور بیفور وی کلوز سٹی صاحب، آپ نے 15 سے 20 دن کی بات کی. اگر امریکہ اس جنگ سے نکلے گا تو ظاہر ہے مذاکرات کی میز پر بیٹھے گا، تو وہ مذاکرات کہاں سے شروع ہوں گے، کس نقطے سے؟ میرا خیال ہے جہاں پچھلی دفعہ ہوئی تھی بات وہیں ہوں گے. امریکہ یہ کہے گا کہ ہم نے، ایران تو کہتا ہے نا کہ ہماری بات ہو گئی تھی نیوکلیئر کی جی، اور باقی دو چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھیں. تو اب یہ ہے کہ وہ جو جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کر لے اور ایک اگریمنٹ کر لے کہ جی یہ ہماری نئی ڈیل ہے آن دا نیوکلیئر پروگرام. اور میرا خیال ہے اس کے اندر تو آلریڈی بات ہو چکی تھی کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا. ایران کین گیو اے کمٹمنٹ، کین گیو آل دی ایشورنسز اینڈ انسپیکشنز. اور وہ جو ٹریٹی ایبروگیٹ کی تھی 2015 والی ٹریٹی جو کہ بہت اچھی تھی، تھوڑی خامیاں تو رہ جاتی ہے نا کہ اب کون دیکھ رہا ہے اس کو.
ایران کی طرف سے خامی رہ گئی یا امریکہ کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف، مگر وہ تو رہے گا، نتھنگ ول بی پرفیکٹ. مگر میرا خیال ہے جہاں اس قسم کی ٹریٹی جو ہے اور سخت کر کے اس کو انسٹال کر لیا جائے، کم از کم امریکہ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے وی فائنلی گاٹ دس، ایران کا نیوکلیر پروگرام ہم نے ختم تو کر دیا تھا مگر یہ پھر بن سکتا تھا بعد میں، اس کو بھی ہم نے روک دیا اور اس قسم کا موقع ڈھونڈ کے نکلے اس دلدل سے. بیکاز اب پریشر تو ڈیفینیٹلی ایران پہ نہیں ہے، اٹ از آن امریکہ اینڈ اٹس الائز. چلیے یہ ہے 15-20 دن تک کی پیش گوئی، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں کہا جا رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد بھی معاملات خاصے انٹرسٹنگ ہو گئے کیونکہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں میں ان کا کردار اہم ہوگا. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک اور کوئی سوال ذہن میں ہو تو اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.